مجھے ہی اپنے عقیدے کی دلیل نہیں تو میں بچے کو کیسے سمجھا سکتا ہوں کہ مولادی مدد ہم کیوں مانتے ہیں؟ تو ایک سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ شیعہ اپنی مجلسوں میں اہل بیت سے مانگتے ہیں یا اہل بیت کا واسطہ دیتے ہیں، تو مد مقابل جو عقیدہ رکھنے والے وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، شرک ہے۔ ہم نے کہا کیوں شرک ہے؟ کہ قرآن کی آیت ہے، پروردگار عالم نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں خدا تمہاری شہرت کی رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ کہ خدا جب اتنا قریب ہے تو تجھے نجف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا جب اتنا قریب ہے تو تجھے کربلا جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی کربلا کیوں جا رہے ہو؟ اولاد نہیں ہے، جاؤں گا کربلا، خدا کے مانو حسین کا واسطہ دوں گا۔ کہ جب خدا خود کہہ رہا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرت کی رگ یعنی تمہاری گردن کی رگ سے بھی تیرے وجود سے زیادہ قریب ہوں، تو لہٰذا خدا سے مانگنا چاہیے۔ نبی کے در پہ کیوں جاتے ہو؟ علی کے در پہ کیوں جاتے ہو؟ تو اس کا ایک جواب تو شاعر نے دیا، کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی ہے، علی جس طرف ہے ادھر زندگی ہے۔ کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی ہے، علی جس طرف ہے ادھر زندگی، دیکھو ہرگز نہ چھوڑنا در مرتضی علی، ورنہ ہو جائے گی در بدر زندگی۔ اب آتے ہیں علمی، یہ تو ایک شاعرانہ جواب تھا، لیکن شاعرانہ جواب سے کوئی مطمئن ہوتا نہیں ہے، شیعہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ خدا کہتا میں شہرت کی رگ سے قریب ہوں۔ پہلی بات، ہم نے کب کہا کہ خدا قریب نہیں ہے؟ ہم کہتے اللہ قریب ہے، لیکن تو قریب ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ رب بے نیاز ہے، ہم سراپا نیاز ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جو بندہ ضرورتوں سے بھرا ہوا ہے وہ وجود انسان ہے، کیونکہ ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، لہذا ہم جب بھی اللہ کی دربار میں جاتے ہیں کیونکہ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، کسی ایسے کو وسیلہ بنا کے جاتے ہیں جس نے زندگی میں کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ کہیں گے بھائی دلیل دو، یہ تو آپ کا اپنا فلسفہ ہے، یہ تو آپ کی اپنی تشریح ہے، یہ تو آپ کی اپنی تفسیر ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں کتاب آپ کی ہے، حوالہ ہم سناتے ہیں، کتاب کا نام ہے مروج الذہب، ملتا ہے رسول خدا اپنی دربار میں بیٹھے تھے، اب جب نبی بیٹھتے تھے اصحاب بھی آتے تھے، پریشان لوگ بھی آتے تھے، بیمار لوگ بھی آتے تھے، نبی اپنی دربار میں بیٹھے تھے، ملتا ہے جو بھی بیمار آتا تھا، پریشان آتا تھا، بے اولاد آتا تھا، قرضدار آتا تھا کہ یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کیجئے۔ کہ نبی جب بھی دعا کرتے تھے نبی کے دعا کرنے کا انداز ایک ہوتا تھا، ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرتے تھے اور اس انداز میں دعا کرتے تھے اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اے خدا فلاں پر رحم کر، علی کے صدقے میں رحم کر۔ فلاں کو اولاد دے، علی کے صدقے میں اولاد دے، فلاں پہ رحم کر، علی کے صدقے میں رحم کر۔ کتاب کا نام یاد رکھیے مروج الذہب کتاب کا نام ہے۔ فرمایا جو بھی آتا تھا علی کے صدقے میں دعا کرتے تھے۔ دربار میں کچھ لوگ ایسے تھے جو زبان سے تو علی کو مانتے تھے پر دل سے علی کو نہیں مانتے تھے، ان کو اچھا نہیں لگا بھائی ہم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ علی ظاہراً دربار میں موجود بھی نہیں تھے، جب بھی دیکھو علی کا نام لیتے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا آج میں کہوں یا رسول اللہ ذرا سا انصاف کریے، جب بھی کوئی آتا ہے علی کا نام لیتے ہیں، کبھی کبھی ہمارا نام لے کر بھی تو دعا کیجیے۔ یہ کہنے ہی والا تھا، اس نے کہا صبر کر۔ کہ کیسا صبر کروں؟ جب دیکھو علی کا نام لیتے ہیں۔ کہ دیکھو صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، دنیا آتی ہے علی کا نام لیتے ہیں، ایک دن آئے گا جب علی خود بیمار ہو جائیں گے تو نبی مجبوری کی حالت میں یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے۔ تاریخ نے عجیب الفاظ لکھے ہیں، فرمایا واقعہ پکے کا تھا، نبی جب مدینے چلے جاتے ہیں وقت بہت گزر چکا تھا اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب میرے مولا خود نبی کی دربار میں آتے ہیں اور اتفاق سے یہ دونوں بھی بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کے قدموں میں بیٹھ کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج طبیعت ناساز ہے، ذرا علی کے لیے دعا کر دیجیے۔ فرماتے ہیں دونوں کے چہرے پہ آثار ایسے نمایاں ہوئے، خوشی کے آثار نمایاں ہوئے اور اپنی کوہنیوں سے کہنے لگے اب دیکھنا یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے۔ اب میرے پیارے نبی رحمت للعالمین کی زبان سے رحمت بڑے جملے نکلے اور تاریخ میں عجیب انداز میں یہ دعا نبی کی نوٹ کی ہے۔ اب تک نبی نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، عجیب انداز میں دعا کی، فرمایا اللہم ارحم علی علی بحق علی، علی علی کے صدقے اے خدا علی پر رحم کر، علی کے
صدقے میں اب جو بغض و نفاق تھا وہ زبان پہ ظاہر ہوا کہ علی بیمار ہو جائے میرا نام آ جائے. اب دلوں میں جو بغض تھا وہ زبان پہ ظاہر ہوا. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے انصاف کی بات ہے جب کوئی اور آتا ہے علی کا نام لے کر دعا کرتے ہیں, آج علی آئے ہیں پھر بھی علی کا نام لے کر دعا کیا ہے, ارے ہم سامنے بیٹھے ہیں کبھی تو ہمارا نام بھی لیجیے. فرماتے بس یہ کہنا تھا, نبی کے چہرے پہ آثار جلا نمایاں ہوئے اور آواز دے کر کہا اے لوگوں تم علی کی بات کرتے ہو, جب میں نبی اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو پھر بھی خدا کو علی کا واسطہ لے کر دعا. اعتراضات بڑھنے لگے تو میرے مولا نے بھی رسول سے کہا یا رسول اللہ لوگ ناراض ہوتے ہیں, آپ میرا نام اتنا کیوں لیتے ہیں اور میرے نام لینے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے علی کروں تو کیا کروں, میری بھی مجبوری ہے کیونکہ جب میں دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتا ہوں پوری کائنات میں نگاہ دوڑاتا ہوں وہ کون ہے جو اللہ کا محبوب بندہ ہے. علی تیرے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا, تو لہذا ہم شیعہ بھی جب اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اپنی حاجتوں کی روائی کے لیے دعا کرتے ہیں تو کائنات میں دیکھتے ہیں ہمیں پنجتن کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. آپ کے مد مقابل کا مفتی بھی بڑا ہوشیار ہے, وہ کہے گا میں نے تجھے قرآن کی آیت سنائی تو مجھے تاریخ کے قصے سنا رہا ہے. لکھنے والا علی سے محبت کرتا ہو, الیاذ باللہ اس نے ایسے ہی بنا دی ہو, تو لیکن اگر قرآن بھی مسلمان عقل اور ہوش سے پڑھتا, کئی قرآن کی آیتیں ہیں خدا کہتے ہیں افلا یعقلون, تو عقل سے کام کیوں نہیں لیتا, افلا یشعرون, تو شعور سے کام کیوں نہیں لیتا, لہم قلوب لا یفقہون, ان کے پاس دل تو ہے لیکن تفقہ نہیں کرتے, سوچتا تو اسے جواب بھی ملتا کیونکہ یہی قرآن ہے. اور قرآن کیونکہ اسی نبی نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی, میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب کو چھوڑے جا رہا ہوں, دوسرا میں تمہارے درمیان اہل بیت کا دامن چھوڑے جا رہا ہوں. تو اگر مسلمان قرآن کو پڑھے, قرآن میں بھی جواب موجود ہے. آؤ سورہ بقرہ اٹھاؤ, صرف پڑھو نہیں کتاب کو سمجھو بھی. حضرت آدم نے جب ترک اولا کیا تھا جنت سے نکال دیا گیا تھا, آدم ابو البشر ہے, پوری انسانیت کا باپ ہے. جناب جبرائیل فرماتے ہیں آتا تھا دیکھتا تھا آدم کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں, دن رات روتے رہتے تھے اے آدم اتنی پریشان کیوں ہو, تب میں نے ترک اولا کیا, وہ کیا جو کرنا نہیں چاہیے تھا, لہٰذا میں شرمندہ ہوں, میں پشیمان ہوں, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, اب اس سوچ میں ہوں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. جبرائیل رب العالمین کا پیغام لے کر آئے. سورہ بقرہ کی غالباً 17ویں آیت ہے فَتَلَقَّى آدَمُ رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اے آدم تمہارے رب کا پیغام ہے, اگر چاہتے ہو خدا تجھے بخش دے تو خدا کو ان کلمات کا صدقہ دے کر مان, خدا کو ان کلمات کا واسطہ دے کر مان. تفسیر کبیر کا لکھنے والا لکھتا ہے جب رسول خدا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے کلمات تھے جن کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی, عجیب جملے ہیں دلوں کو ٹھنڈک دینے والے جملے. فرمایا وہ یہ کلمات تھے ہم فاطمہ و ابوہا و بالھا و بنوہا. عجیب جملہ ہے, وہ فاطمہ تھی, وہ فاطمہ کے بابا تھے, وہ فاطمہ کے بچے تھے, وہ فاطمہ کا شوہر تھا. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ محمد تھے, وہ محمد کی بیٹی تھی, وہ محمد کا داماد تھا, وہ محمد کے نواسے تھے. آواز آئے گی میں جانتا ہوں یہ میرے جانے کے بعد بیٹیاں بھی بڑھا دیں گے, داماد بھی بڑھا دیں گے, تو میرے شرط رکھ دی اس کی قبول ہوگی جس کی نسبت فاطمہ سے ہوگی. کی توبہ قبول ہوئی, پنجتن کے صدقے میں قبول ہوئی. ان سے پوچھئے آدم کون ہے, آدم ابو البشر ہے. شیعہ بھی کہے گا میرا باپ ہے, سنی بھی کہے گا میرا باپ ہے, بریلوی بھی کہے گا میرا باپ ہے, اہل حدیث بھی کہے گا میرا باپ ہے, وہابی بھی کہے گا میرا باپ ہے. کوئی مسلمان کا ایسا فرقہ اور سیٹ نہیں جو انکار کر سکے کہ آدم میرا باپ نہیں. تو میں یہ جملہ کہنا چاہوں گا, ارے جب تمہارے باپ کی دعا بغیر پنجتن قبول نہیں ہوئی تو تیری دعا